بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو امریکہ میں ایک دل کے ڈاکٹر صاحب کا کنفیس، اپنی غلطی کا اعتراف بتاؤں گا، اور اسی امید پہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں کہ دعا کریں۔ ہمارے بھی ایک ڈاکٹر سینئر پروفیسر نے آج تک غلطی نہیں مانی اور مانا نہیں اور آیا نہیں اس طرف۔ یہ دیکھیں، ان کی بک ہے کہ میرے آپریشن ٹیبل سے بچنا ہے، تو یہ نصیحت ہے ان کی کہ یہ ڈائٹ پلان لائف سٹائل بدلو۔ انہوں نے 3000 دل کے آپریشن کیے ہیں۔ دل کے آپریشن کا تھیٹر سب سے مہنگا ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو فلپ اویڈیا ہارٹ سرجن ہے، 3000 آپریشن کر چکے ہیں، اور انہوں نے آج سے 10 سال پہلے یہ مانا تھا کہ ہمیں جتنی میڈیکل اسکول میں پڑھایا گیا وہ غلط بتایا گیا، غلط تعلیم دی گئی۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور میں یہ 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرگ فارما نے ساری کتابیں وہ لکھاتے ہیں، ہمارے ڈاکٹروں کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 25 سال پہلے جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو اس کے جتنے استاد تھے، اسٹیٹن ڈرگ نئی آئی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ہارٹ سرجن بن رہے ہو، تم بھوکے مرو گے، اسٹیٹن دوائی آ گئی ہے، ہارٹ کے مریض ختم ہو جانے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں مریض کی تعداد، وہ کہتا ہے 10 گنا بڑھ گئی اسٹیٹن آنے کے بعد۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ انہوں نے بہت حقیقت بتائی ہے، ڈیٹیل میں زیادہ میں کر نہیں سکتا، کو پھر ویڈیو بین ہو جاتی ہے۔ یہ بائی پاس سرجری کرتے ہیں، یہ اسٹنٹ نہیں ڈالتے، اوپن ہارٹ سرجری کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ جیسے بلاک ہو جاتا ہے تو اوپن ہارٹ وین لے کے لگاتے ہیں، اوپن سرجری 5-6 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے اور بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آج 2014 میں یہ خود ایسے تھے جیسے عام امریکن ڈاکٹر، سب کچھ کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ، سب ڈائٹ، اوور ویٹ تھے، ان کو کہتے ہیں مجھے شوگر تھی، پری ڈائبیٹک تھا، میں ہر چیز کھاتا تھا، لو فیٹ ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، جیسے کہ ہماری آج کل ڈائٹ چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یا جو بھی ہوا، یہ لو کارب کیٹو پہ آئے، 100 پاؤنڈ ویٹ کم کیا، شوگر ریورس ہو گئی۔ انہوں کہتے ہیں مجھے زندگی کا پتہ لگ گیا، انرجی ٹائٹ آپریشن آسانی سے ہونے لگ پڑے۔ تو بہت زیادہ ان کی لمبی چوڑی ہے، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بات یہ کہی تھی کہ یہ پورا میڈیکل سسٹم فیل ہو چکا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ابھی نئے سرے سے ڈائٹ کو، نیوٹریشن کو پہلے نمبر پہ لانا پڑے گا۔ آپ یہ ٹرائی کریں، نہ ہو پھر دوائیوں پہ جائیں۔ فرسٹ آپ کو لائف سٹائل چینجز کرنی پڑے گی۔ یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ پہلے ایک دفعہ لائف سٹائل چینجز، کیٹو ڈائٹ، ایکسرسائز اور فاسٹنگ ضرور ٹرائی کرے ہر بیماری میں۔ اس کے بعد دیکھیں دوائیاں، جیسے ایمرجنسی میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا دوائیوں میں، تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے جب میں سرجن بنا تھا تو زیادہ تر آپریشن 70 سے 80 سال کے لوگ آتے تھے، پھر اس کے بعد 60-50 سال کے آنے لگے وہ کہتا ہے ابھی 40 سال کے لوگ آ رہے ہیں جن کا بائی پاس آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں ڈائٹ سے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کمپلیٹلی پریونٹیبل ہے۔ انہوں نے پھر بہت سرچ کی، کتاب لکھی، انہوں نے ایسوسیشن بنا دی ہے، مفت وہاں سوال کر سکتے ہیں، اینڈ میں آپ کو نمبر دے دوں گا ان کا۔ لو کارب کارنیور ڈائٹ، اس کے بڑے اسٹرانگ فیور ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام پروسیس فوڈ، ریفائن کارب اور کوکنگ آئل، 3 چیزیں میں بھی آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں۔ کولیسٹرول کی تھیوری بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کولیسٹرول نہیں ہے، یہ انفلیمیشن ہے۔ یہ دیکھیں ہمیں یہ کہتے رہے کہ کولیسٹرول کھاتے ہیں، سارا بند کر دیا، گھی وغیرہ، مکھن، گوشت، اور بند ہو جاتا ہے، اسٹینک ہو جاتا ہے، یہ ہڈی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ جب بند ہو جائے گی تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے ہارٹ کا پارٹ، اس کو مائکرو انفارکشن کہتے ہیں، MI بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپریشن کا فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ پہلے ہی کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ کولیٹرل اللہ تعالیٰ کا نظام دے کے، میں جس چیز پہ زور دے رہا ہوں، اگر آپ ڈائٹ سٹائل پہ آئیں گے، ایکسرسائز پہ آئیں گے، تو آپ کو کولیٹرل ڈیولپ ہو جائیں گے، تو اس کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکچر 47 میں آپ دیکھ لیں ڈیٹیل، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے ایک اسٹنٹنگ آج کل یہ بھی 30, 40, 50% فراڈ چل رہا ہے، ضرورت نہیں بھی ہوتی، ڈال دیتے ہیں، 70% سے اوپر ہو تو ضرورت ہے، اور دوسرا یہ خود بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ بڑی کمپلیکیشن ہے اس میں، بہت زیادہ، کیا بتائیں آپ کو، یہ سارا چل رہا ہے ابھی سسٹم۔ اور یہ بائی پاس ہے، آپ اس کو بلاکیج کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا آپریشن ہے، مہنگا آپریشن ہے، تکلیف دہ ہے، بڑا فٹ بندے چاہیے، بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، سارے آپ دیکھ لیں۔ تو روٹ کاز اس کا کولیسٹرول نہیں ہے، میں بھی یہ کہتا آ رہا ہوں، اس کی روٹ کاز انفلیمیشن ہے، سوزش ہے۔
انفلیمیشن کس سے ہوتی ہے؟ پروسیس فوڈ سے ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ سے، کوکنگ آئل ہے، اسموکنگ ہے، اور اس سب چیزوں سے ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس، جو کہ بہت بڑا کاز ہے۔ میں نے کئی لیکچروں میں آپ کو بتایا ہے کہ بڑی ہوئی انسولین خطرناک ہے۔ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے 15-20 سال میں، 15-20 سال تک آپ کی شوگر نارمل رہتی ہے، انسولین بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس دوران ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو زیادہ ٹاکسک انسولین کا بڑا ہونا ہے، شوگر کا بڑا ہونا نہیں ہے، وہ 20 سال بعد بڑھتی ہے۔ یہ لیکچر ہے، ان میں جا کے دیکھ لیں، ان میں ڈیٹیل میں نے بتایا کہ کولیسٹرول کا کوئی رول نہیں ہے ہارٹ بلاک میں، ہارٹ اٹیک میں۔ 3 پروسیس فوڈ ہیں جو انفلیمیشن کاز کرتے ہیں، ریفائن فلور ہے، میدا، آٹا، چینی اور کوکنگ آئل۔ یہ 3 چیزیں لائف سے پہلے دن نکال کے پھینک دیں تو آپ ان کے ٹیبل پر نہیں پہنچیں گے، آپ دل کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ پھر میں دوسری چیز بار بار بتاتا آ رہا ہوں، روٹی، کسی بھی آٹے کی روٹی ہو، کسی بھی اناج کی روٹی، ریفائن ہو گیا ہے، یہ زہر ہے۔ یہ چیز سمجھ لیں، کسی چیز کا، بیسن کی ہو گئی، جوار، باجرہ، لوگ سوال کر کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، کسی بھی آٹے ریفائن کر لیں گے آپ تو وہ زہر ہو جائے گا۔ اور شوگر کا کوئی مریض اگر ریفائن کھا رہا ہے روٹی، کبھی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ 5-4 سال تک پینکریاس ڈیمیج ہو جائے گا، 10 سال تک پھر اس کو پرابلم آ جائے گا۔ یہی ویٹ بیلی والا ڈاکٹر ڈیوس کہہ رہے ہیں، یہ پروسیس فوڈ ہے جس کو کہتے ہیں آپ سارا، اور یہ چیز، یہ زہر، یہ 3-4 چیزیں لائف سے ابھی سے نکال دیں۔ تو پھر اینڈ میں بتا دوں کہ ہول فوڈ کانور، گوشت بکرے کا، اینیمل فیٹ، چربی، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے، لو کاربوہائیڈریٹ لیں، زیادہ سبزیاں لے لیں، گرین ویجیٹیبل لے لیں، اخروٹ وغیرہ لے لیں، بس یہ کاربوہائیڈریٹ کا مطلب یہ کبھی نہ لینا کہ روٹی کھائیں گے، چینی کھائیں گے، شربت، جوس، نہیں، ویجیٹیبل اور نٹس۔ ایکسرسائز کریں، ویٹ ٹریننگ سب سے امپارٹنٹ ہے، اور ایروبک، یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ وہی ہے کہ کولیسٹرول بہت ضروری ہے، سارے ہارمون بنتے ہیں اس سے، کافی زیادہ امیون سسٹم ہمارا سارا کولیسٹرول سے بنتا ہے، کولیسٹرول کبھی کم نہیں کرنا۔ فوڈ کے ساتھ جو کھائیں گے وہ انفلیمیشن ہے، وہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایڈریس ہے، یہ آپ چلے جائیں، کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں آپ۔ یہ ریفرنس ہے، یہ آپ سن لیں تسلی سے۔ اور پھر آخر میں دعا کریں کہ ہمارے کسی سینئر پروفیسر کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کو بھی توبہ کرے، اپنی غلطیاں مانیں اور واپس آئے اس لوگوں کی۔ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو آ چکے ہیں، میں ایسا کر کے سب کا تعارف کراؤں گا آپ سے، صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ صرف ہم نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔